بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ابھی تک جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا اس کو طول دیا جا رہا ہے، جتنے اس پہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اتنے ہی افواہوں کا بازار گرم ہے، اتنے ہی اس کے اوپر تنقید اور چیویں گوئیاں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ ایک سینئر سرکاری آفیسر جس نے کہ آرمی کی کمانڈ سنبھالنی ہے، ایک سینسٹیو عہدہ ہے، بہت سینسٹیو ہے، ہمارے وقت اپنے ملک میں یہ بہت ہی اہم عہدہ کہلاتا ہے، لیکن جو حال ابھی ہے وہ پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا۔ میں طلعت حسین کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے، لکھا ہے کہ اس عہدے کے لیے بڑی لابنگ کی جا رہی ہے۔ کون لابنگ کر رہا ہے؟ کیا جو آفیسر ان دا رن ہے وہ کر رہے ہیں، یا ان کے اپنے پروموٹرز ہیں ایسے جو وہ کر رہے ہیں، یا ان کے کوئی پولیٹیکل کنیکشنز ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے؟ یہ کبھی بھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس سارے کھیل میں اگر ذمہ دار سمجھتا ہوں تو موجودہ PDM کی حکومت اور اس میں بھی PMLN کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ قابل اعتراض رول ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق یا ان کی اپنی جو لوگ ان کے ادھر ادھر بات ان سے نکلتی ہے، ان کے سپورٹر سے یا ان کے منسٹرز وغیرہ سے، تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ PMLN جو ہے وہ اس سارے کھیل کو وہ چلا رہے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ میرٹ وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سارے پروموشن کے مسئلے میں ایلیجبل لوگ وہی ہوں گے جو 30 نومبر کو جاب پہ ہوں گے، یعنی 30 نومبر کو وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک اس دن وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن سکے گا۔ اگر کوئی شخص اس سے 1 یا 2 دن پہلے ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ایک قانونی مسئلہ ہے، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی ایکسٹینشن دے تو ایکسٹینشن جو ہے وہ عموماً پہلے جتنی بھی ایکسٹینشنز دی گئیں، ایکسٹینشنز میں یہ ایک کنڈیشن اور ایک یہ اصول سامنے رکھا گیا کہ جس کو بھی ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایکسٹینشن کے ذریعے اس کو اس عہدے تک پہنچانا یہ دوسروں کی حق تلفی کے برابر ہے۔ یہاں پہ جو ایشو آیا، پہلے کہا گیا کہ ایک بل پاس کرنے لگے ہیں ہم، جس کے تحت وہ جس کو ریٹین کرنا چاہتی گورنمنٹ ریٹین کر لے گی۔ یہ بڑا خطرناک بل تھا، اس میں بھی چانسز تھے کہ فوج جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوگی، لیکن کیا کریں، سیاستدانوں کے اپنے مقاصد ہیں، چنانچہ وہ چیز غالباً نہیں کی جا سکی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ آرمی کی طرف سے اس پہ لازماً ہو سکتا ہے آرمی، ایئر فورس، نیوی، سب کی سروسز کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض ہوا ہوگا، اعتراض کیا گیا ہوگا، کیونکہ جو لوگ آج فوج میں بیٹھے ہیں وہ لازماً اس سروس کا، اس آرمی کا مفاد دیکھ کے بات کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج اگر ہم سال 6 مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آرمی کا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا رہے، وہ نہیں ہوگا۔ خیر خواہی موجود رہتی ہے، اور میں جیسے مجھے ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میری خیر خواہی آرمی کے ساتھ موجود ہے۔ اب جو منسٹرز ہیں وہ پہلے تو اپنی رائے دیتے رہے کہ جی یہ سب کا نام آنا چاہیے، یعنی ان کے مرضی کے لوگوں کا بھی سمری آنی چاہیے۔ پہلے سمری ابھی تک نہیں آئی، کیوں نہیں آئی، اس پہ بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ان کی خواہش کے مطابق جس کو جو نام وہ چاہتے ہیں وہ آئے، وہ شاید نہیں آ رہا، تو انہوں نے دھمکیاں وغیرہ دینی شروع کر دیں۔ سمری نہیں آئی تو رانا ثناء اللہ نے کہا جی ہم عدالت میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر سمری نہیں آتی تو پرائم منسٹر اس کے بغیر ہی کسی کو اپوائنٹ کر دیں گے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔
اب یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے ساتھ ساتھ جو ایک رخ اختیار کیا گیا ہے جو انتہائی نامناسب ڈیمیجنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اس قصے کو مکمل طور پہ ایک سیاسی کیس بنا دیا گیا ہے۔ آج کی خبریں ہیں کہ جناب پرائم منسٹر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کے غالباً خواجہ آصف صاحب ساتھ ہیں، وہ زرداری صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں، وہ باقی مولانا سے بھی مشاورت کریں گے، وہ اور لوگوں سے بھی مشاورت کریں گے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، کیوں مشاورت کریں گے ان لوگوں سے؟ اس میں مشاورت کے بجائے آپ کے پاس کیس آتا ہے، آپ اس میں میرٹ دیکھ کے، سینیورٹی، کمپیٹنس اور ایک آدمی کی اس کی اپنی ایبلٹیز دیکھ کے آپ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس کا ایک کھیل، تماشا اور مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ باہر کے میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، بہت سارے میڈیا ہاؤسز باہر سے انٹرنیشنل مجھے کانٹیکٹ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ اس پہ رائے دیں۔ میں رائے نہیں دینا چاہتا، میں نے گریز کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بالکل خالصتاً ایک پروفیشنل ایشو ہے، جس کے اوپر جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر کے درمیان بات ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو بھاگے پھر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ایک طرف تو بڑے بھائی صاحب نے پابندی لگا دی کہ جی جس کا میں نے نامینیٹ کیا یا جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بنائیں، وہ غالباً اس لیے کہ ان کی بیٹی نے بھی وہ نام لے دیا تھا، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، اسی کو بنایا جائے۔ وہ اگر جی ایچ کیو اس کا نام نہیں بھیجتا تب بھی جی ایچ کیو سے فساد کھڑا کیا جائے اور اس کو بنایا جائے۔ سو یہ تو میاں صاحب کی سوچ ہے، لیکن دوسری طرف جو پروفیشنل اپروچ ہے جی ایچ کیو کی، وہ جب ان کو فیڈ کر دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ پھر جمود آ جاتا ہے۔ اس میں پھر اسٹرینتھ مسٹر کرنے کے لیے، نواز شریف کے فیصلے کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سیاسی عمل کیا گیا ہے، جس میں کہ مختلف لوگوں کو، مختلف پولیٹیشین، پولیٹیکل لیڈرز کو کانفرنس میں لیا جا رہا ہے، ان سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ دوسری طرف یہ اطلاع ہے کہ حد تک درست ہے، میں نے میڈیا میں یہ سنی ہے کہ سینئر آفیسرز جو جی ایچ کیو میں ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز، انہوں نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی ہے اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو قصہ طول پکڑ گیا ہے اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس وقت 100% میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پہ کسی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ کیوں انہوں نے کہا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افواج پاکستان، خصوصاً آرمی کے سامنے بے پناہ چیلنجز ہیں۔ یہ صرف میاں نواز شریف یا کسی کی رضا، اس کی خواہش اور اس کو مطمئن کرنے والا قصہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ ہمارے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں پاکستان آرمی جو کہ بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اس کا اور سول سوسائٹی کا کچھ آپس میں اختلاف پیدا ہوا ہے، خاص طور پہ رجیم چینج کے بعد۔ اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بہت تھا، لیکن وہ زیادہ تر کنفائنڈ تھا پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پی ایم ایل این، پی ڈی ایم تو کہتی تھی سلیکٹرز اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن پی ایم ایل این نے تو وہ کھلے الزامات لگائے، وہ بے شک فیض حمید ہو، وہ جنرل باجوہ ہو، ان لوگوں پہ کھلے، اور پھر فوج کے خلاف نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ کام کروائے، اور ان چیزوں کی وجہ سے اس وقت تھا، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ لیکن جب یہ رجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ چیز بالکل پھیل گئی۔ اب پی ڈی ایم میں لوگ بیٹھے، خاص طور پہ پی ایم ایل این، وہ تو شاید جب تک ان کا مقصد حل ہوتا ہے وہ شاید کوئی ایسی بات نہ کریں دل آزاری کی، لیکن باقی تو سب لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ہمیں ان کو بھی کانفرنس میں لینا ہے، ہم نے ان کو بھی اس چیز پہ تیار کرنا ہے کہ افواج پاکستان اور ان کے درمیان کوئی دوریاں نہ رہیں،
ان کی سپورٹ جو ہمیں ہر جنگ میں ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ ہمیں ملتی رہے، ایک گڈ ول چاہیے۔ لہٰذا سب سے بڑا چیلنج تو چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے یہ ہوگا۔ دوسری دو ایک اور جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ٹیررزم پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ کراس بارڈر افغانستان کی طرف سے بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، جو باڑ ہم نے لگائی تھی وہ کئی جگہوں پہ اکھاڑی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات ٹیررسٹ افغانستان کی سائٹ سے فائر کر دیتے ہیں، اس سے بعض اوقات کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں۔ سو اگلے چیف آف آرمی اسٹاف کو سیاست سے ہٹ کے ان چیزوں کے اوپر پوری توجہ دینی ہوگی تاکہ یہ معاملات جو ہیں، یہ جو ٹیررزم ہے، یہ دوبارہ سر نہ نکال سکے۔ اور تیسرا ایشو ہے ہمارے اپنے معاملات، خصوصی طور پہ ہمارے مشرقی بارڈرز کے مسئلے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ان کے وزراء اکثر اوقات وہ دھمکی دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کے وہ علاقے دوبارہ کیپچر کریں گے۔ یہ تو وہ آپریشنل چیلنجز ہیں جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے طے کرنے ہیں، ٹریننگ آرمی کی دیکھنی ہے، اور پھر ان سب چیزوں کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ اکانومی کی بہتری کی طرف ہم اپنے ملک کو لے جا سکیں۔ سو چیف آف آرمی اسٹاف اگر پہلے دن ہی کنٹروورشل ہوا تو اس کے چیلنجز اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ واقعی جو کنٹروورسیز اس کے خلاف کھڑی کی گئی ہیں وہ جینون نہیں ہے، وہ کسی کا آدمی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این بے شک ماری پھر رہی ہے اس کو لگانے کے لیے، لیکن وہ ان کا آدمی نہیں ہے، وہ صرف پاکستان کا آدمی ہے، وہ اس فوج کا آدمی ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیلنجز ہیں جس کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بہتر اس سچویشن کا جج جو سمجھتا ہے سب سے بہتر کہ واقعی ان چیلنجز کو کون میٹ کر سکتا ہے، وہ جنرل باجوہ ہے، جس کی ریکمنڈیشن سامنے آنی چاہیے۔ اور حکومت کو اگر اس پہ کوئی شک و شبہات ہوں، کوئی ان کے اعتراضات ہوں، تو وہ جنرل باجوہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، جس نے سارا وقت وہاں گزارا، 6 سال سے اپنے سبارڈینیٹس کو تیار کر رہا ہے، آپ اس کی رائے کو چھوڑ کے اور میاں صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی رائے پکڑ لیں اور اس کے مطابق کر دیں، صرف اس لیے کہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی بیٹی نے یہ کہا۔ یہ وہ چیز ہے جیسے ہمیں روکنا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہم اس طرح ہینڈل کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ 10-15 منٹ میں یہ چیز حل ہو سکتی ہے اور آپ چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ بارصورت جو بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے پہلے 25 تاریخ کو عہدہ فارغ ہو رہا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، اس کے لیے بھی چاہیے۔ اس کے لیے تو سارے 2 دن رہ گئے، کسی نہ کسی کو اپوائنٹ آپ نے کرنا ہے۔ تو میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ خدارا اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنانے کے بجائے پیورلی ایک پروفیشنل مسئلہ دیکھیں، اور پروفیشنل طریقے سے جتنا جلدی ہو اس کو حل کریں تاکہ افواہوں سے جان چھوٹے، اور وہ جو لابنگ کا قصہ کہا جا رہا ہے اس سے جان چھوٹے، اور یہ جو تماشا بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے باہر بھارت اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور لوگ انٹرنیشنل میڈیا سوالات کر رہا ہے، ان سے ہماری جان چھوٹے، اور جو آئے چیف آف آرمی اسٹاف اس کو پتہ ہو کہ وہ آگے 3 سال کے لیے موجود ہے اور وہ اپنے آنے والے چیلنجز جو ہیں ان کو فوری طور پہ ایڈریس کر سکے۔ یہ ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ سیاست کی طرف آپ اس سارے کھیل کو سیاسی بنا کے رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔